جماعت الدعوہ ہوتی تھی، پھر وہ اس کے نام بدلتے رہے، وہ ملی مسلم لیگ بنی، اب وہ پھر جو ہے وہ ایک اتحاد کی صورت میں نظر آ گئی سامنے، وہ دفاع پاکستان کونسل کے طور پر پھر سے آگے، وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے آگے ہیں۔ پاکستان کے دفاع کے لیے ایسی تنظیموں کی ضرورت ہوتی ہے، میرے آپ جیسے لوگ جو ایک 22 کروڑ عوام ہے نوجوانوں کے اوپر بھری ہوئی، ان کے اوپر کوئی اعتبار کیوں نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان کو خطرہ کیا ہے؟ تو پتہ نہیں، وہ خطرہ تو دفاع پاکستان کونسل والا، تو وہ انڈیا سے خطرے کے لیے ہم نے سوچا جا سکتا ہے کہ یار یہ انڈیا کبھی کوئی انڈیا کے اٹیک ساتھ کرے گا۔ ہمارا خطرے کی وجہ کیا رہ گئی ہے؟ فی الحال تو کوئی نظر نہیں تھینکس آتی، ٹو جنرل باجوہ اینڈ عمران خان، خطرے کی وجہ کیا اور رہ گئی ہے؟ کشمیر ہمارا جو ڈسپیوٹ تھا وہ تو وہ ویسے ہی ہو ختم گیا۔ ہوا، وہ مطلب ختم کر دیا انہوں نے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب کشمیر کا ایشو، جب وہ انہوں نے آرٹیکل 370 اور وہ 35A جی، وہ ختم کیا، تو آپ کو پتا ہے آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا بنایا گیا تھا؟ پھر وہ ہم نے وہ کھڑا تھا نا دوپہر کو کھڑے ہوں گے نہیں 4 گھنٹے وہ کے تو لیے۔ بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کے ملک میں سب سے بڑی چیز جو ڈسکس ہو رہی تھی، اور اس کا پتہ ہونے کے باوجود یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو بیک برنر پہ پھینکا گیا اس خبر کو، حالانکہ ہمارا تھریشولڈ تھا کہ اگر کشمیر کا جغرافیہ بدلا تو ہمیں لڑنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت آپ کے ملک میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن۔ سر وہ ضروری تھی نا، بدقسمتی ہے وہ ہمارے ضروری اس تھی نا، ملک کی، پاکستان کشمیر کے بغیر گزارا کر سکتا ہے جنرل لیکن باجوہ کے باجوہ صاحب کے نہیں بغیر کر نہیں کر سکتے۔ سکتا۔ اور دیکھیں نا، انہوں نے آخر میں بھی یہ جو پچھلے ایک سال کی جو ساری ایپیسوڈ چلی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ پیوٹل رول کس چیز کا ہے؟ وہ اسی چیز کا ہے کہ وہ ایک ایکسٹینشن چاہتے تھے، مزید سیکنڈ ایکسٹینشن، تھرڈ ایکسٹینشن، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے پورے ملک کو آگ کے اندر جھونک جی دیا، جی لڑائی جی جھگڑے میں، بالکل بالکل۔ سیاسی تصادم کے یہ اندر۔ اتنے ہی چھوٹے اور اتنے ہی ڈفر اور اتنے ہی بونے ہوتے ہیں، یہ لوگ اتنے جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خیر، آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی ہماری ٹریجڈی ہے، اور یہ آج کی نہیں ہے۔ یہ وہ ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا جب سے پاکستان بنا ہے نا، ہم نے بنایا تھا سیف ہونے کے لیے، کہ ہم سیف ہو جائیں گے وہاں پہ جی، کمیونٹی، تب سے پاکستان بھی خطرے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمانوں کی آبادی ہے، اور مسلمان ہی کہہ رہا ہے اسلام خطرے میں۔ یہ اس ملک کا ڈائلما ہے۔ ظاہر ہے یہ جان بوجھ کے ایک بیانیہ پھیلایا گیا ہے کہ جی اس میں ایسی جو چھوٹی پارٹیز ہیں نا، جو ہر جگہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 2000 4000 6000 ووٹ رکھتی ہیں، تو ان کو بنایا جاتا ہے اسپوائلرز کے طور پہ۔ اسپائلرز کے طور پر۔ اور ہماری جو ملک کا حالات ہیں، ایک کلائنٹ سٹیٹ کا ہمارا رتبہ رہا ہے، آج بھی ہے۔ وار اکانومی ہے آپ کی، کہ کہیں جنگ لگ جائے تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے تو چھٹی، امریکہ پیسے نہیں دے گا تو ہماری چھٹی۔ اب دیکھیں جب بھی امریکہ ہمارے پیسے بند کرتا ہے تو ہماری یہی حالت ہوتی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہے، ایسے ہی۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ ہم نے قومی اثاثے کے طور پر بنائے کہ جب بھی کام آئے گا تو ان سے کام لیا جائے گا۔ اب آپ ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ سارے کام شروع ہوئے۔ ایسا نہیں ہے یہ نئی چیز، یہ مشروم گروتھ ضرور ضیاء کے دور میں ہوئی، لیکن یہ پہلے بھی ہو رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے الشمس اور البدر کے نام پر بنگلہ دیش میں بھی بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک تحریک بھی چلی، قرارداد مقاصد شامل ہوئی، اور مطلب یہ کہ ہمارے ایسٹس مور اور لیس قائم رہے، اور سیکولر لوگوں کے جب یہاں پر سوشلسٹ تحریکیں چل رہی تھیں تو ان کے مقابلے میں بھی تو ظاہر ہے امریکہ نے اور CIA نے ہمارے مولوی کو استعمال کیا رائٹ ونگ کے طور پہ۔ نظام مصطفیٰ بھی آپ کئی ملک میں چلی۔ پھر آ جاتا ہے جہادی کلچر ضیاء کے بعد۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ جو افغان جہاد تھا اس سے یہ ٹرانسفارم ہو گیا کشمیری جہاد، کیونکہ اگر ہم ٹائم لائنز دیکھیں تو 88 کے بعد سے جو کشمیر کا جہاد ہے اس نے اپنے آپ فل پیک پکڑ لی تھی۔ اچھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس جہادی کلچر کا موجد ضیاء نہیں تھا۔ ضیاء نے اپنا جو آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے اور اپنا جو اس کا انٹرسٹ تھا نا، وہ اس سے سرو ہوتا تھا وہ جہادی ٹائپ ٹچ دینے سے، تو اس وجہ سے اس نے اس کو زیادہ کیا۔ بھٹو نے جغرافیائی طور پر اپنی جو ڈیورنڈ لائن کو جو بلیک میلنگ ختم کرنے کے لیے، اور جو افغان گورنمنٹ ہمیں پریشان کرتی تھی یا ہم ان سے پریشان ہوتے تھے یا وہ ہم سے ہوتے تھے، تو اس کے لیے یہ سارے جو اسلامسٹ تھے ان کے دور میں آئے، یہ جی، پالیسی گل تب بدین شروع حکمت ہوئی۔ یار اور یہ سارے جو تھے، احمد شاہ مسعود، برہان الدین جی، ربانی، کچھ پکڑے گئے، خیر۔
تو اس میں جب جہاد شروع ہوا تو پھر نہ صرف یہ کہ وہاں جہاد شروع ہوا، پھر یہاں بھی شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 79 میں ایران میں انقلاب جی. آیا، انہوں نے اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو ایرانینز نے اور ایرانیز سعودی عرب نے. سعودی عرب نے ظاہر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ بھی وہابی انقلاب بھی ایک تھا. تو ہم پاکستان بیٹر گراؤنڈ بن گئے ایرانی انقلاب اور وہابی جی انقلاب ہاں. کے درمیان کی. اس دوران یہ مولانا فضل الرحمان خلیل بھی وجود میں آیا، اس میں آپ کہہ لیں کہ جماعت الدعوہ بھی آ گئی وجود میں، سپاہ صحابہ یا وہ کیا ہے وہ شیعوں کی جو بھی تھی، سپاہی محمدی تھی ان کی. سپاہ محمد تو ان کا وہ ونگ تھا جو عسکری ونگ تھا. عسکری ان کی بات ہی کر رہے ہیں نا. نہیں، سپاہ محمد اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. سپاہ صحابہ پولیٹیکل فیس بظاہر، اس کے بعد اس کے نیچے آئی لشکر جنگ بھی، اس طرح تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، اور اس کے نیچے ان کا عسکری ونگ آ گیا اس کا سپاہ محمد، جس کا میرے خیال وہ جو ہیڈ کوارٹر تھا ٹھوکر نیاز بیگ میں. اور یہ تو وہ یہ پراکسی ہم نے پراکسی ان دونوں ملکوں کی لڑی. اب ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، تو اب ان کی تو صلح ہو گئی ہے، لیکن یہ ایسٹس ہیں. انہوں نے افغان جہاد میں لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا ہے، اور وہاں وہ ان کے پاس لوگ بھی موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ پھر جب بے نظیر اقتدار میں آئیں تو اس کے بعد اپنے ایسٹ سنبھال کے رکھنے تھے کہ بے نظیر عورت بھی تھیں، پیپلز پارٹی سیکولر جماعت سے تھے، تو بلیک میلنگ چپس یہ لوگ یوز ہوتے رہے. کامن فیکٹر کیا ہے؟ دفاع پاکستان کونسل پہلے بنی تو حمید گل آپ کو نظر آئیں گے. جی بالکل، ساتھ ساتھ ہوتے. ٹھیک ہے. اب پھر وہ جی ہم آپ کبھی اپنا دفاع کریں گے اگر ہماری افواج کے خلاف بولا اور یہ وہ، تو اب ان کا بیٹا جو ہے وہ عبداللہ گل بھی ساتھ موجود ہے. کامن فیکٹر موجود ہے کہ اپنی ناکامیوں کا بدلہ جو آپ لوگوں نے خواب سوچے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس قوم کو ڈیوائیڈ کر کے. دیکھیں پاکستان کی فوج کو آپ جیسے کسی دفاعی لوگوں کی ضرورت نہیں، پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی بھی ضرورت نہیں. ان لوگوں نے ہی پاکستان میں اتنی تقسیم پیدا کی ہے، ہم ان حالات جی ہاں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں. آپ کوئی بات ایک صحت مند گفتگو کے طور پر بھی کریں گے تو آپ پہ کوئی فتویٰ لگنے کی مسائل ہے. آپ کے ٹی وی پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. ابھی پرسوں یا وہ ایک دن پہلے کوئی ایک مولوی ہے وہ جس نے معافی نامہ ریٹن لکھ کے پڑھا تھا، وہ باجوہ کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف پہلے اس نے کوئی فتویٰ دے دیا تھا، ٹی ایل پی کا بندہ تھا. تو وہ 3-4 دن پہلے کسی کے خلاف وہ قتل کا فتویٰ دے رہا تھا، کوئی غازی اٹھے گا، وہ کیا ہے وہ انجینئر محمد علی جی، مرزا، وہ اس کو بالکل قتل کرے گا. ایسی گفتگو. جی ٹھیک ہے. تو تقسیم در ٹالرنس نہیں رہی نا سوسائٹی میں، ہم کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹالریٹ کرنے تو وہ کو جو تیار. ٹالرنس نہیں رہی وہ ان لوگوں نے ختم کی ہے. ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ آپ نے ڈویژن ایسی کرنی ہے کہ اتنی تقسیم ہو جائے کہ پھر ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں کو ملا کے اپنا پرپس سرو کر سکیں.